بلغ العلا بکمالہ، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ ایک رات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں سے آپ کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس پہنچے۔ وہاں آپ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں امامت کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ اس سفر کے لیے اللہ تعالی نے ایک خاص سواری بھجوائی تھی جسے براق کہتے ہیں۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ یہ اپنا قدم وہاں رکھتی تھی جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ براق کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام آسمانوں کی سیر کی اور آخر میں ایک مقام آیا جس کا نام سدرۃ المنتہا تھا۔ یہاں سے آگے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے اور اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی۔ اس سفر میں اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست کلام فرمایا اور آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ مسلمانوں کو دن رات میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے کی صورت میں ملا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا ہوئیں، اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کے کبیرہ گناہوں کو توبہ کے ذریعے معاف کیے جانے کا اعلان تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمانوں سے اوپر تک کا سفر رات کے بہت تھوڑے سے وقت میں طے کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ان بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ ابو جہل نے جب یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکہ سے بیت المقدس گئے ہیں تو اس نے توہین آمیز انداز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی راتوں رات مکہ سے بیت المقدس جا کر واپس بھی آ جائے؟ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ ابو جہل نے یہ سن کر بہت سے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع کر لیا اور یہ سب مل کر مذاق کرنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں واقعی رات کو مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر گیا اور پھر مکہ واپس پہنچا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں کچھ نشانیوں کے بارے میں وضاحت سے بتایا۔ مکہ کے سردار یہ سن کر آپ کا اور زیادہ مذاق اڑانے لگے۔
وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مکہ سے بیت المقدس تک جو کئی ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے ایک رات میں طے ہو سکتا ہے۔ مکہ کے سرداروں میں سے ایک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ابو بکر بھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی قریبی دوست اور ساتھی سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سارا واقعہ سن کر کہا کہ اگر یہ سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ بالکل سچ کہتے ہیں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں۔ سب جانتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا ہی نہ تھا، اور اس رات جب آپ نے دیکھا بھی تھا تو اس کی نشانیاں تو یاد نہیں رکھی تھی۔ لیکن جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو اللہ تعالی نے بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ آپ اس کو دیکھتے جاتے اور اس کی نشانیاں بیان کرتے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی ایک ایک نشانی اور ایک ایک جگہ انہیں بتا دی۔ وہ آپ کی باتوں کا انکار نہ کر سکے، بلکہ یہ مان لیا کہ جہاں تک بیت المقدس کی نشانیوں کا تعلق ہے وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بیان کی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد اور قافلے کے سب سے اگلے اونٹ کے بارے میں بتایا، اور آپ نے یہ ساری باتیں تفصیل سے بیان فرمائیں۔ یہ ساری باتیں سن کر مشرکین کی زبانیں بند ہو گئیں، لیکن ایمان ان کی قسمت میں نہیں تھا، اس لیے وہ اسے آپ کے جادو کا کرشمہ کہنے لگے، اور جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمایا۔ اس واقعہ کو واقعہ اسراء اور واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ آپ نے جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں بھی مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے، اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں اس واقعہ کی تفصیلات ملتی ہیں۔ تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے